الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وقال الله تعالى في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دینی مجلس کے اندر یعنی نماز جمعہ کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس بیٹھنے کو نجات کا ذریعہ بنائے. آج 28 صفر المظفر ہے. ایک یا دو دن کے بعد ربیع الاول کی تاریخ لگ جائے گی. وہ ربیع الاول جس مہینے کے اندر ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت اور اسی مہینے کے اندر آپ کی وفات کا واقعہ پیش آیا. میں نے قرآن کریم کی دو چھوٹی آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جو آپ علیہ السلام کے سیرت کے حوالے سے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا. سب سے پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کہ یتیم کو جھڑکیے مت، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم ہی پیدا کیا گیا. آپ علیہ السلام جب اپنی ماں کے شکم کے اندر تھے تو آپ کے والد بزرگوار سیدنا حضرت عبداللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کی ولادت با سعادت جب ہوئی ہے تو آپ کے والد بزرگوار اس دنیا کے اندر موجود نہیں تھے بلکہ آپ اس دنیا سے جا چکے تھے. علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ نے سیرت کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھ رہے تھے. 3 جلدیں مکمل ہوئیں کہ علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. ان کے بعد اس کتاب کو پورا کیا ہے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے. 3 جلدیں انہوں نے پوری کی. اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ کی ولادت با سعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی. آپ کی ماں بی بی آمینہ یہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے بطن کے اندر تشریف لایا یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کی پیٹ کے اندر تھے تو فرماتی ہیں کہ مجھے خواب نظر آیا کرتے تھے. جو خواب میں دیکھتی تھی وہ صبح نمودار ہو جایا کرتے تھے. آپ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے ہر انبیاء کے دور کی جو خاتون گزری ہیں ان خاتون کی زیارت بھی ہم کو نصیب ہوتی تھی. یعنی حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام،
حضرت آسیہ، حضرت حاجرہ، ان لوگوں کی زیارت بی بی آمینہ کو ہوتی تھی. وہ فرماتی ہے اس بنا پر ہوتی تھی کہ ہمارے پیٹ کے اندر ایک ایسا بچہ تشریف فرما تھا جو کائنات کا وجود جس کی وجہ سے اللہ کو بنانا تھا. وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر تھا تو میں جب کسی زمین کے اوپر چلتی تھی، اگر میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا تھا تو وہ پتھر موم بن جایا کرتا تھا. فرماتی ہیں کہ اگر میرا پیر کسی کانٹے پر پڑ جاتا تھا تو وہ کانٹا پھول بن جایا کرتا تھا. فرماتی ہیں کہ میں بکریاں چرانے کے لیے جب جنگلات کے اندر جاتی تھی تو میں بکریوں کو چراتی تھی. بکریاں چرتی نہیں تھی بلکہ مجھے تکا کرتی تھیں، اور رات کو جب گھر واپس آتی تھی تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا. فرماتی ہیں کہ میں کنویں کے اوپر جب پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی، میں ڈول ڈالتی تھی اور کھینچنے کی نوبت نہیں آتی تھی، ڈول خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا. یہ شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کب جب آپ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے ہیں بلکہ اپنی ماں بی بی آمینہ کے پیٹ کے اندر ہیں. بی بی آمینہ یہ فرماتی ہے کہ مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، مجھے کبھی متلی نہیں آئی، مجھے کبھی قے نہیں آئی، میرا جی کبھی مالش نہیں کیا. حالانکہ یہ کیفیتیں عورتوں کی ہوا کرتی ہیں جب وہ امید سے ہوا کرتی ہیں. بی بی آمینہ فرماتی ہیں میرے ساتھ یہ کوئی منظر پیش نہیں آیا. اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوتی ہے تو فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک دم یہ اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی اس کائنات کا اگر کوئی بنانے والا ہے تو وہ اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی ہے. اور پھر آپ سجدے کے اندر چلے گئے. سجدے کے اندر آپ کس طریقے سے گئے؟ بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ سر آپ نے زمین پر رکھ دیا اور پیر گھٹنے کے بل کر لیے، اور یہ بھی درس اس امت کو اس دور کے اندر دے دیا کہ نماز کی فکر کرنا ہے. سجدے کی اہمیت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے اندر ہی بتا دیا، اور فرماتی ہیں کہ ایک دم وہ بچہ میرے پاس سے غائب سا ہو گیا. جب وہ بچہ میرے پاس سے غائب سا ہوا تو میں پریشان ہو گئی. اتنے میں غیر سے آواز آئی طوفوا مشارق الارض ومغاربہا، کہ اس بچے کو مشرق اور مغرب کی سیر کراؤ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی مشرق اور مغرب کی. وہاں پر جو عورتیں موجود تھیں وہ یہ کہہ رہی تھی، ان کے بیچ میں مکالمہ یہ چل رہا تھا کہ میں کئی گھروں کے اندر گئی، بچوں کی پیدائش میں نے دیکھی، لیکن اس جیسا حسین اور خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے بہت سے بچوں کو گود لیا، میں نے ان کو دودھ پلایا، لیکن اس خوبصورت سا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. یہ بات چل رہی تھی. ابو طالب آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی بہت سے بچوں کو دیکھا. عبد المطلب آتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا لیکن اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں پایا. یہ مکالمہ چل رہا ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد یہ کہتے ہیں یہ بات تو دور کی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. میں انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا، میں وہی لے کر آتا رہا، میں ہر پیغمبر کے پاس آیا، آدم کے پاس آیا، نوح کے پاس آیا، شیش کے پاس آیا، ابراہیم کے پاس آیا، لیکن اس بچے سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ قسم حضرت جبرائیل نے کھائی. اور جب جبرائیل نے یہ بات کہی تو اللہ نے کہا کہ جبرائیل اگر تو نے اس جیسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تو مجھ رب کائنات نے اس کے صدقے میں کائنات کو وجود بخشا ہے، آج تک میں نے اتنا خوبصورت بچہ روئے زمین پر پیدا ہی نہیں کیا.
میں نے ایسا بچہ ہی اس روئے زمین پر پیدا نہیں کیا، جب میں نے پیدا نہیں کیا تو تم لوگ دیکھ کہاں سے سکتے ہو۔ یہ مقام ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا۔ آپ کے بچپن کا یہ عالم ہے کہ آپ کی اتنی سعادتیں بیان کی جا رہی ہیں، اتنی آپ کی رفعتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نار کٹا ہوا تھا، آپ کے جسم کے اوپر کوئی غلاظت لگی ہوئی نہیں تھی۔ فرمایا ولد مختونا، آپ کا ختنہ ہوا تھا۔ آپ کا ختنہ کیا نہیں گیا بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کا ختنہ ہوا یا آیا ہوا تھا۔ آپ کا ختنہ قدرتاً ہوا تھا۔ مقام دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آپ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور آپ کی جب پیدائش ہوئی ہے، اس دور کے سب سے عجیب دو واقعات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں کی 200 عورتوں نے جو صاحب علم تھیں، جو تورات اور انجیل کی عالمہ تھیں، انہوں نے حضرت عبداللہ سے یہ کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کر لو تاکہ میں آخری نبی کی ماں بن جاؤں، تاکہ میں آخری نبی کی ماں بن جاؤں۔ لیکن آپ کی شادی بی بی آمینہ سے ہوئی۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے، ان 200 عورتوں کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کی تو شادی ہو گئی اور ان کے یہاں وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کے لیے تم ان سے نکاح کرنا چاہتی تھی، تو وہ لکھا ہے کہ اس دن ان 200 عورتوں کا جنازہ نکلا ہے۔ ان کی چیخ نکل گئی اور چیخ نکلنے کے ساتھ انہوں نے اپنے دم کو توڑ دیا، اور اس دن اس خطے کے اندر 200 جنازے نکلے۔ اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، پورے سال اللہ نے کسی کو بیٹی نہیں دی، ہر عورت کو بیٹا نصیب کیا۔ پورے سال کسی کو بیٹی نہیں عطا کی گئی، بیٹا عطا کیا گیا۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اس کے اندر حکمت کی بات یہ ہے کہ عرب کا یہ دستور تھا، جس گھر کے اندر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں رحمت عالم بن کر، اور اگر آپ کی سعادت کے بعد، آپ کی ولادت با سعادت کے بعد اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی اور اس کا قتل کر دیا جاتا تو یہ کتنی عجیب بات ہوتی۔ اس لیے اللہ نے کسی کو بیٹی نہیں دی، بیٹا دیا۔ اس وجہ سے بیٹا دیا کہ اگر بیٹی ہوگی تو یہ لوگ قتل کر دیں گے، اور نبی کے صدقے میں کسی کو قتل نہیں ہونا ہے، اسی لیے اللہ نے ہر ماں کی گود کے اندر بیٹا عطا فرمایا۔ آپ پڑھتے ہیں 9 سال کی عمر آپ علیہ السلام کی ہوتی ہے، آپ کے چچا ابو طالب آپ کو لے کر چلتے ہیں زرقان کی طرف، ملک شام کی طرف۔ جب آپ جاتے ہیں تو بحیرہ راہب سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ بحیرہ راہب جب دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد وہ دعوت کرتا ہے، تو وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آج تک آپ نے ہماری دعوت نہیں کی، آج کیوں دعوت کی؟ جب سب بیٹھ جاتے ہیں تو بحیرہ راہب پوچھتے ہیں کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا وہ بچہ تو اونٹ چرانے گیا ہے۔ جب یہ بات بتائی تو بحیرہ راہب نے کہا اسی بچے کی وجہ سے تمہاری دعوت کی گئی ہے، اس بچے کو بلاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے، جس درخت کے نیچے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ درخت کے نیچے کا جو سایہ تھا وہ پوری طرح سے بھر گیا تھا۔ جب آپ آئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی جگہ نہیں ہے، پورا سایہ گھر چکا ہے، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جب آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں تو بحیرہ راہب کہتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں تو درخت کی ساکیں ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گئی، انہوں نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا۔ تب میں نے ان سے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا تھا اس بچے کو لے کر آؤ۔ اس کے بعد وہ جو ہے بحیرہ راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو دیکھتے ہیں، چومتے ہیں،
اور آپ کی پیٹھ کو کھولتے ہیں تو آپ کی پیٹھ پر مہر نبوت کا نشان لگا ہوتا ہے. مہر نبوت آپ کی پیٹھ پر ثبت ہوتی ہے. جب بحیرہ راہب یہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے چچا ابو طالب سے کہتے ہیں کہ آپ اس بچے کو یہاں سے لے جاؤ ورنہ یہودی ان کو قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ ہونے والے نبی ہیں، انہی کے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے گا. آپ کی پیدائش سے کیسر و کسریٰ کے اندر تنبورے گر گئے. کسریٰ کے اندر جو کئی سال سے آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی. یمن کے اندر ایک کاہن تھا جو کبھی باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن جس دن آپ کی ولادت با سعادت ہوتی ہے وہ باہر نکلتا ہے اور نکل کر یہ کہتا ہے کہ آج بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، آج بتوں کو توڑنے والا اس دنیا کے اندر تشریف لا چکا ہے. مکہ کے اندر ایک یہودی نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد وہ یہ پوچھتا ہے کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے ہاں فلاں جگہ ایک بچہ پیدا ہوا. تو پوچھتا ہے اس کے باپ موجود ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے ہاں باپ موجود ہیں. تو کہتا ہے یہ بچہ نہیں ہے، وہ بچہ بتاؤ جس کا باپ موجود نہ ہو. جب یہ بتایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے یہ وہ بچہ ہے جس کو میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے کہ آخر میں یہ نبی بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے. میں نے ان کی علامتیں پڑھی ہیں، لہذا اب یہاں سے آج بنو اسرائیل سے نبوت نکل گئی اور قریش کے اندر نبوت آ گئی ہے. آج بنو اسرائیل سے نبوت کو چھین لیا گیا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت کہ بچپن ہی کے اندر آپ کی اتنی سعادت کو بیان کیا گیا. 6 سال کی عمر ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں. آپ کی ماں انتقال کر چکی ہیں. جب آپ جاتے ہیں تو اپنی ماں کی قبر پر جب آپ پہنچتے ہیں تو ماں کی قبر پر جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ اپنی ماں کی قبر پر جب واپس آنے لگتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب آپ نیچے آتے ہیں ام سلمہ کھینچ کر لاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑاتے ہیں اور جا کر قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور روتے ہیں اور رو کر یہ کہتے ہیں کہ اے میری ماں تجھے تو معلوم تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، تو مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس لاتی ہیں. 57 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 57 سال ہوتی ہے پھر آپ اس علاقے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اپنی ماں کی قبر پر رکتے ہیں اور رکنے کے بعد صحابہ سے کہتے ہیں کہ آج کی رات ہم اپنی ماں کے ساتھ گزاریں گے. اور آپ وہیں رکتے ہیں اور آپ یہ فرماتے ہیں کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں اپنی ماں کی خدمت کر کے لوگوں کو یہ دکھاتا کہ ماں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، کس طریقے سے ماں کی خدمت کی جاتی ہے. اگر ہمارے نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہ لائے ہوتے تو کائنات کو وجود نہ ملتا. اگر کائنات کو وجود ملا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے ملا ہے. عورتوں کو جو مقام ملا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے. جب تک آپ نہیں آئے عورتوں کو ذلیل کیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی عورت پر گندی نظر ڈالے گا تو کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو بتایا، لوگوں کے مقامات کو بتایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت بڑی کارآمد ہے، آپ کی بڑی سعادتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.